اللہ کی یاد میں کبھی کبھی نفس جب آتا ہے نا بغاوت کرنے، تو یہ کہ وحشی ہو جاتا ہے، درندے کی طرح ہو جاتا ہے۔ 1 سال ہو گیا یاد کرتے ہوئے، مصیبت ہے کہ کم ہی نہیں ہو رہی ہے، کوئی کیفیات بھی نہیں آ رہی ہیں، کوئی سچے خواب بھی نہیں آ رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ میرا ذکر ہی قبول نہیں کر رہا۔ تو وہ بے شک سر میں بھی چل رہا ہو، لیکن ایک ڈرائی آؤٹ آ جاتا ہے، ایک وائڈ آ جاتا ہے، آدمی اٹک جاتا ہے کہ میری بس یہی لائف تھی، میں نے اب ایسے ہی مر جانا ہے، کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ میں آپ کو ایک بات سے خبردار کر دوں کہ جب آپ یہاں سے گزریں گے نا، تو ایک جگہ ہوگی جہاں پہ شیطان نا کیمپ لگا کے بیٹھے گا، اسے پتا ہے کہ اس نے یہاں سے گزرنا ہے، وہاں پہ وار کرے گا، بڑا کاری وار ہوتا ہے، اور جب ہوتا ہے تو ہوش نہیں آتی، کئی سال لوگوں کو ہوش نہیں آتی۔ وہ ہوتا ہے کہ جیسے اب آپ یوں دیکھیں کہ سال ہو گیا کرتے ہوئے ذکر، یا کچھ لوگوں کے اندر تو ابھی بھی وار جاری ہوگا، اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بھی وار چل رہا ہوگا، تو وہ بندہ کہتا ہے، اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کوئی غور کر، کوئی تدبر کر، کوئی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر لے۔ اب تو اگر صبح پڑھنے بھی جا رہا ہے، قرآن پاک پڑھ بھی رہا ہے، لیکن یہ اب تو کس چکر، تو سارا کچھ کر رہا ہے لیکن یہ تو نہیں کیا شروع کر دیا ساتھ میں؟ کیا عقل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے کہ اتنا علم حاصل کر کے، یوگا پڑھ کے، مراقبے پڑھ کے، انجینئر بن کے، سائنس پڑھ کے، آئی ٹی کر کے، انٹرنیٹ کے دور میں آ کے، اتنے زیادہ دباؤ کے اندر اتنا ایڈوانس نالج لینے کے بعد ایک قدیم طریقے پہ آ جانا کہ بندہ بیٹھا ہوا یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام، تو بوریت ہٹ کرتی ہے، اور شیطان اس پہ یہ وار کرتا ہے کہ تو گنتیوں کے چکر میں لگ گیا ہے، تو مالا جپنے لگ گیا ہے، تو انہی چکروں میں لگ گیا، اتنا پڑھ لکھ کے تو اس طرف آ گیا۔ تو میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، میری پوری کوشش ہے کہ وہ لمبی نہ ہو جائے۔ دیکھیں، ایٹ دی اینڈ فیتھ از آل وی ہیو، یہ ہماری خوش قسمتی بھی ہے، اور کچھ وقت کے لیے ہماری ٹریجڈی بھی ہوتی ہے۔ تھوڑا سا میں لے کے جاؤں گا آپ کو، اس بات کے 2 حصے کروں گا کہ اب جیسے دیکھیں ماں باپ ہیں، آپ عالم بن جائیں، آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ انجینئر بن جائیں، آپ ارب پتی ہو جائیں، آپ کا علم بے کنار ہو جائے، جب آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کے آگے آتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ بچے ہوتے ہیں ان کے، آپ کا علم نہیں چلتا، وہاں پہ سلب کر لیا جاتا ہے، ادب کی جگہ ہے، علم کا کیا کام ہے وہاں پہ؟ محبت ہے۔ اب وہاں پہ کیا ماں باپ کو بیٹھ کر میں عالم بن گیا؟ ہاں خوشی سے کہہ دیا، لیکن کیا اپنا علم ان پہ ثابت کرنا ہے؟ بحثیں کرنی؟ نہیں، بس خاموش، ٹھیک ہے ماں جی، ٹھیک ہے ابو جی، کبھی کبھار کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن عمومی رویہ تو ہمارا یہی ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، یعنی آپ سارا علم اللہ کے لیے حاصل کرتے ہیں، آپ اسپرچویلٹی میں سے گزرتے ہیں، میڈیٹیشن میں سے گزرتے ہیں، یوگا پڑھ لیتے ہیں، بدھوں کو پڑھ لیتے ہیں، آپ ہندوؤں کو پڑھ لیتے ہیں، آپ کرسچینٹی کو پڑھتے ہیں، جیوز کو پڑھ لیتے ہیں، اسکرپچرز پڑھ لیتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں بک آف اناک میں، جہاں تک بھی آپ جائیں، آپ نے واپس جس جگہ پہ آنا ہے نا، وہ جگہ سرنڈر ہے، اس کی وجہ ہے راستہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کے سوا راستہ جاتا ہی کوئی نہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا میرا راستہ سیدھا ہے، میں نے قرآن میں دینا ہے، میں نے جس کو دینا دے دینا، تو اس نے کہا مجھے یاد کرو، میری تسبیح کرو، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، تو راستہ جاتا ہی ادھر سے ہے۔ اب آپ جہاں مرضی سر مار لیں، اس نے کہہ دیا ہوا کہ میں نے اسلام کے سوا کسی راستے سے تم آئے، میں نے تمہیں قبول ہی نہیں کرنا، ڈیسیجن ہو گیا، ڈیوائن ڈیسیجن ہو گیا، ججمنٹ آ گئی ہوئی ہے، اس پہ کیا اختیار ہے؟ اور بہت اچھی بات ہے، حق بات ہے، کیونکہ چلیں تھوڑا سا چلا جاتا ہوں آگے، دوسرا حصہ بھی کر ہی جاتا ہوں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ کمپلیکسٹی کی، کمپلیکیشنز کی انتہاؤں میں جب آدمی جاتا ہے نا، جب اپنے آپ کو پھینک دیتا ہے فلسفوں کے سمندر میں، علم کے دریاؤں میں گم ہو جاتا ہے جب، اور پڑھتا ہے اور رستے تلاش کرتا ہے اور پریکٹسز کرتا ہے، اور بابوں کے پیچھے پھرتا ہے، مرشدوں کے پیچھے پھرتا ہے، استادوں کے پیچھے پھرتا ہے، خود پڑھتا ہے، تفسیریں پڑھتا ہے، نالج پڑھتا ہے، سائنس پڑھ لے، جو ایک پورا کتنی عمر ہے، اگر سالک سچا ہے تو تیز چلے گا نا، ایگزاسٹ کرے گا، برن کرے گا، ایک ٹائم آئے گا جب اس کا سانس نکلنا ہے، اس نے گرنا ہے، اور اس نے گرنا پتا کس جگہ پہ ہے کہ یا اللہ میں کیا کروں، تو مجھے ملتا کیوں نہیں ہے، میں کون سا ایسا کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ کوشش سے اللہ نہیں ملتا، علم سے اللہ نہیں ملتا، علم ایک رستے کا ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ علم کے بغیر اللہ ملتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے ہاں تو درجات ہی علم کے ساتھ ہیں، لیکن اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ اچھا پھر علم سے ہی اللہ کو ڈھونڈ لیں گے، میں کہوں گا نہیں، محبت کدھر ہے؟ جذبات کہاں ہیں تمہارا سرنڈر کہاں ہے بھائی؟
تمہاری اطاعت کدھر ہے؟ اس کا علم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. علم جتنا مرضی سمجھا دے آپ کو, میں آپ کو ایک بات دوں, علم بچا نہیں سکتا. علم آپ کو سمجھائے گا, آپ کو ٹرین کرے گا, سب کو پتہ ہے آخرت ہے, سب کو پتہ ہے جنت جہنم ہے, سب کو پتہ ہے نماز میں توجہ ہی نہیں ہے, گناہ پھر سرزد ہو رہے ہیں. تو علم اگر سب کے پاس اتنا ہے تو سارے بچ کیوں نہیں جاتے بھائی؟ اگر علم ضمانت ہوتا تو علماء کرام کے, یہ جو بڑے بڑے علماء کرام سب کے نہیں لیکن کچھ لوگوں کے آئے روز ہم سکینڈل دیکھ لیتے ہیں, میں نام نہیں لیتا, سب کچھ نظر آ جاتا ہے, اور سکینڈل نام ہی نکلے. جب عروج بخشا جاتا ہے تو بڑی بڑی گاڑیاں, بڑی بڑی کوٹھیاں, محلات اور شان و شوکت اور ریشمی ہلے اور دستاریں اور پتہ نہیں کیا کیا نکل آتا ہے. تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیسا آدمی تھا, کیا چاہیے تھا اس کو, کیا نکل آیا. تو علم نہیں بچاتا, سرنڈر بچاتا ہے, اطاعت بچاتی ہے. اب اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے. اگر مہاتما بدھ کی اطاعت کر کے نکلا جائے تو نکل لے بندہ. ہم تو بیوقوف نکل آئے نا کہ اگر ہم یہ نمازوں اور ذکر کے چکروں میں پڑے رہے اور تسبیحات کے اور حج اور زکوٰۃ اور روزے اور ان چیزوں کو دیکھتے رہے, اور وہ وہاں بیٹھا برگد کے درخت نیچے اور اس نے آنکھیں بند کی اور سانس کو دیکھا اور نروان لیا اور وہ چلا گیا معرفت کی بلندیوں پہ, اور ہم گئے زمین پہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں پڑھتے ہوئے, تو سادہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اٹس ناٹ گونا ہیپن ایٹ آل, اٹس ناٹ دا وے. یہ رستہ ہے ہی نہیں. جب رستہ ہے ہی نہیں تو بندہ جائے گا کہاں؟ اپنے لاشعور کے, اپنے نفس کے حوالے کر دیا جائے گا, اس میں الٹی کلا بازی لگوا دے گا اللہ اس کی, وہ حیرتوں کے سمندروں میں, اور وہ گم اور کیفیات اور ایکسپیرینسز. کرتا ہوں اس میں علیحدہ سے بات کرتا ہوں, کتنی بار کہوں گا اس بات کو. تو ایٹ دی اینڈ کمپلیکیشنز کی انتہا سمپلسٹی ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. آج کسی کو سمجھ نہیں آئے گی, کل اس جگہ پہنچے گا. بات ایک ہی ہے, چلنا کسی نے لاہور سے, کسی نے ملتان سے, نام کسی کا ناصر ہے, کسی کا احمد ہے, کسی کا کچھ ہے. منزل ہماری اللہ ہی ہے. تو ہونا ہمارے ساتھ کم و بیش یہی کچھ ہے جو میں آپ کو یہاں پہ بیان کر رہا ہوں. تو ایک وقت آئے گا جب دھیان پڑے گا, سرنڈر کی طرف, اطاعت کی طرف, سر کو جھکانا پڑے گا اللہ کے آگے, اور تسبیح کرنی پڑے گی, اور ذکر کرنا پڑے گا, عاجزی کے ساتھ عبد بننا پڑے گا کہ اتنے بے پناہ علم کے ساتھ, یا سلام یا سلام یا سلام, رستہ دے دے میرے مالک, اپنی پہچان دے دے, اپنی دوستی تھا. اللہ کو علم سے قائل کرنا ہے بندے نے. وہی بات آ گئی نا, نعوذ باللہ, دباؤ ڈالے گا اللہ پہ کہ نہیں میرے کو اتنا علم ہے, میرا دوست بن جا. اللہ کہتا کیوں بھائی نہیں بنتا؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو کہوں میرے پاس اتنا علم ہے, مجھ سے محبت کرو, کہیں گے نہیں تو ہمارا بچہ ہے, ہم اس لیے تجھ سے محبت کریں گے. ہم تیرے علم پہ خوش ضرور ہو سکتے ہیں, ہم اس علم پہ طمانیت پا سکتے ہیں کہ ہمارے بچے نے اتنا علم حاصل کر لیا, لیکن تیری محبت کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے. تو ہمارا بچہ ہے, تمہارا بچہ ہی رہے گا. اس سٹیٹ پہ آ, اس سٹیٹ پہ مجھے رہنا ہے, یہی مجھے روا ہے, یہی مجھے زیب دیتی ہے, اسی پہ میں چلوں گا. تو یہ ایک سادہ سی بات ہے کہ سمپلسٹی پہ جب آپ آتے ہیں تو پھر آپ کو ساری سمجھ آتی ہے کہ تسبیح بھی کرنی ہے, یا اسلام بھی کرنا ہے. تو شیطان یہ وار کرے گا, کچھ لوگوں پہ ہو گیا ہوگا, کچھ لوگوں پہ ہونے والا ہوگا, نکل جائیں گے. اور باقی میں ایک آخری بات کر دوں, میری ایک صفحے سے ہی جان نہیں چھوٹ رہی ہے. بات پتہ کیا ہے کہ جس نے نہیں ماننی نا, اس نے پیغمبروں کی بھی نہیں ماننی. میں کس کھیت کی موری ہوں؟ میں یہاں بات کو منوانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, میں صرف وہ بتانے کے لیے آیا ہوں جو میری محدود عقل نے مجھے, اللہ نے میری محدود عقل میں ڈال لی ہے. میں صرف وہ بتانے آیا ہوں, اس سے آگے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ نے ماننا ہے مانیں, بات کو اٹھائیں, نہیں ماننا نہ مانیں, میری بات کو پھینکیں اور جائیں. میرا کام ہو گیا ہوا ہے.